رحمۃ للناس۔ پہلے آدم علیہ السلام کے بعد شیش علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، سلسلہ چلتا رہا۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت تھی، اس لیے نبی آتے رہے نا۔ ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت تھی کہ اچھا ضرورت والا کیوں تھی؟ یہ بھی میں ایسے ہی نہ کنفیوز رہے ہیں آپ، ضرورت کیوں تھی؟ اس لیے کہ جو اصل پیغام تھا نا توحید کا، وہ توحید کا پیغام مکمل طور پہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام جو ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ شرک شروع ہو گیا نا، جو ہی اللہ کا پیغمبر آسمانوں پہ اٹھایا گیا تو امت نے بعد میں شرک شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تو موسیٰ کی موجودگی میں بچڑے کو سجدے شروع کر دیے۔ توحید کا پیغام جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں راسخ نہیں تھا، یہ بنیادی پیغام تھا۔ اب رحمت للعالمین آ گئے تو اعلان فرما دیا کہ اب مجھے اپنی امت سے شرک کا ڈر نہیں ہے، اب شرک کا خوف نہیں ہے۔ اتنی عظمتیں دیکھنے کے باوجود بھی ہم کبھی نبی کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، بلکہ ہر سال بڑے بڑے جلوس نکال کے کہتے ہیں اللہ پیدا کرنے والا ہے، ہمارا نبی پیدا ہونے والا ہے۔ میلاد کے جلسے اسی لیے کرتے ہیں نا کہ ہم 1500 سال بھی گزر گئے ہیں تو ہم نے شرک نہیں کیا، ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ تو فرمایا کہ پہلے تو ضرورت رہتی تھی، یہاں صرف مومنوں کا ذکر نہیں کیا تھا، یہاں فرمایا تھا کہ اب پورے جہان میں جتنے بھی انسان ہیں، تمام انسانوں کے لیے میں ہی کافی ہوں، اب میرے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر نہیں نا یقین آتا، کبھی آپ گوگل پہ سرچ کریں اور دیکھیں، اور وہ ایمان افروز ہے اب بھی وہ سین جو ہے۔ روایتیں اس کی دو ہیں، ایک یہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کے اوپر خطبہ ارشاد فرمایا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ براق اس کے قریب لا کے کھڑا کیا گیا اور حضور اس کے براق کے اوپر سوار ہوئے اس پتھر پہ۔ ہائے ہائے ہائے، جو ہی پرواز شروع ہوئی تو پتھر نے بھی اوپر اٹھنا شروع کر دیا۔ موجود ہے، آج بھی موجود ہے، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں، اٹھا ہوا ہے، وہ زمین کے اوپر اٹھا، معلق ہے، اس کے نیچے کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ بس میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جا، رک جا، ہوا میں ہی رک گیا، اس لیے کہ واپس جانے کا حکم نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا واپس چلا جا، اتنی اطاعت کرنی ہے اپنے پیغمبر کی۔ ہم نے تو پتھروں جتنی بھی اطاعت نہیں کی، جہاں کہیں رک جاؤ بس رک جانا ہے۔ تو جہاں آپ کی اپنی مرضی آ جائے، آپ نے پیغمبر کی عظمت کو کیا مانا؟ وہ پتھر آج بھی اعلان کر رہا ہے کہ اگر تم دل سے، چونکہ اب آج کل جو سائنس کی ریسرچ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ پہلے یہ چلتی رہی ہے بات کہ جمادات جو ہوتے ہیں نا، ان میں عقل نہیں ہوتی، شعور نہیں ہوتا۔ جمادات یہ پتھر وغیرہ جو ہیں ان میں شعور نہیں ہوتا، عقل، لیکن اب ریسرچ ہو رہی ہے کہ ان میں عقل ہے۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ،
وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے دل پتھروں سے بھی سخت ہو گئے ہیں،